بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا ہے، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسطہ مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئی اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تھل چاٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے اور سردی میں آدھا بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے دو ساتھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا، مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزاری۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیبند تھے جن میں سے ایک چمڑا کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توازہ فرمائی، وہ شریک ہو گئے۔ ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگل نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمان مائدہ کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب کو تو نہیں کھا سکتے۔
فرمائے کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ہیں۔ حضرات کرام کے ہیں ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوی قوتیں ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے تحمل بھی اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے ضعیف پیدا ہو، کہ قوتیں پہلے سے ہی ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کی کچھ تو نیچے رہیں اور اس زمانے کے مناسب اور اعتدال پیدا ہو جائے گی۔ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے اور ہر شخص سے اپنے سے زیادہ مال دولت والے کی نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے کہ فلاں جاتے ہیں تو اس شخص میں مجھ سے زیادہ وسعت ہے۔ تو بحوالہ جو اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے، اور تمام دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا اللہ پاک چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایسے پرسوز اچھے واقعات آپ کے علم میں اضافہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔